کلابیہ کے تعارف کے لیے اتنا بتا دوں کہ جب نکاح زوجیت علی میں آئے اور جس حرم میں قدم رکھا، یعنی حرم علی میں جب تشریف لائے تو مودت کے اس درجے پہ تھی کہ فرمانے لگی مولا علی سے، میرا نام تو فاطمہ ہے لیکن مجھے پکاریے گا فاطمہ سے نہیں، کیونکہ مجھ سے پہلے جو تھی ان کا نام فاطمہ تھا، وہ شہزادی کونین تھی۔ تو شہزادی کونین میں اور کنیز شہزادی کونین میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہیں پکاریں گے۔ آج مولا علی نے انہیں نام کیا ام البنین، بیٹوں کی ماں، اور شان ان کی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ یہ ملکہ تھی علی کے، مولا علی کے کاشانے کی، لیکن ہمیشہ خادمہ بن کے رہی۔ اپنے بیٹوں پر ہمیشہ شہزادی کونین کے بیٹوں کو ترجیح دی، خود کو، اپنی ذات کو مولا علی کے شہزادوں کی خادمہ بن کر اپنی زندگی گزاری۔ اور صرف اپنی ہی نہیں، جب اللہ کریم نے انہیں عباس علمدار سمیت 3 بیٹے اور عطا کیے تو چاروں بیٹوں کو حسین اور حسن کا بھائی بنا کے نہیں پالا، بلکہ چاروں کو شہزادی کونین کی اولادوں کا غلام بن کے پالا ہے۔ فاطمہ کلابیہ جب کاشانہ علی میں جلوہ گر تو ہو گئی، اور وہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرنے دیتی جہاں وہ مولا علی مشکل کشا کی خدمت نہ کرتی ہو۔ گھرانہ تو ان کا بھی بہت عظیم تھا، علمی اور ادبی گھرانے کی خاتون تھی۔ آپ کی تربیت میں علم تھا، ادب تھا، سگڑ تھی، شاعری آپ کو آتی تھی۔ اتنی صفات کے مجموعہ ہونے کے باوجود چونکہ اہل علم تھی تو بہت دور تک بات کو سمجھتی تھی۔ اتنا سب کچھ سمجھنے کے بعد، اتنی صفات کے مجموعے کے بعد ان کی عقل کی رسائی کی انتہا کیا ہوگی؟ اسی لیے کاشانہ علی میں آ کر سمجھ گئی تھی کہ پوری زندگی کا ثمر اگر کچھ بنے گا تو وہ صرف اجر رسالت ہوگا جو مودت اہل بیت سے جڑا ہے، مودت اہل بیت سے جڑا ہے۔ پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ فاطمہ بنت حزام جو کہ حضرت عباس کی ماں ہے، یہ حسنین کرمین اور زینب و کلثوم سلام اللہ علیہم کی حقیقی ماں بن کے رہی، بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ شہزادی کونین کی تربیت کی وجہ سے انہیں ماں کہتے تھے، اور یہ ان کی تربیت کا وہ عالم تھا۔ انہوں نے ہمیشہ شہزادی کونین کی اولادوں کی خود کو کنیز بنا کے زندگی گزاری ہے کہ وفادار اتنی تھی ام البنین فاطمہ بنت حزام کہ مولا علی کے بعد 20 سال زندہ رہی۔ وہاں کا ایک کلچر نہیں تھا، فوراً کوئی نہ کوئی کسی کے نکاح میں چلا جاتا تھا یا کوئی اور اپنے نکاح میں لے لیتا تھا، لیکن جسے قربت علی مل گئی ہو وہ کہیں اور جا نہیں سکتا۔ اتنی وفادار تھی کہ کربلا کے واقعے کے بعد دنیا سے گئی ہیں، لیکن دوسری شادی نہیں کی، دوسری کبھی انہوں نے شادی نہیں کی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو فدائی بنایا، اور فدائی اس قدر فدائی بنایا اور خود اتنی فدائی رہی کہ جب کربلا کا معرکہ برپا ہو گیا اور مخبر آیا، یعنی خبر دینے والا، اور کہنے لگا آتی فاطمہ بنت حزام سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، کیا تمہیں خبر ہے تمہارا عباس شہید ہو گیا؟ آپ نے خبر سنتے ہی فرمانے لگی میرے حسین کا بتاؤ۔ اس نے خبر دی تمہارا دوسرا بیٹا عبداللہ بھی شہید ہو گیا، فرمانے لگی بتاؤ حسین کا کیا ہوا؟ پھر خبر دی تمہارا تیسرا بیٹا عثمان بھی چلا گیا، پوچھا بتاؤ حسین کی خبر، چوتھا بیٹا تمہارا جعفر بھی شہید ہو گیا، فرمانے لگی مجھے حسین کا بتاؤ۔ بتانے والے نے آخر میں کہا حسین شہید ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ آہو بھکا بلند کی، اور چونکہ اہل علم تھی اللہ کی بارگاہ میں فرمانے لگی مولا کاش زمین کے نیچے جو کچھ ہے اور جو میرے 4 بیٹے ہیں سب کچھ تو لے لیتا، مجھے بس میرا حسین دے دیتا۔